درس قرآن کا 459 سبق لفظی ترجمہ اور مختصر تشریح کے ساتھ جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے سبق کا آغاز کرنے سے پہلے چھوٹا سا درس سماعت فرمائیے۔ پارہ نمبر 5 آیت 105 سے سٹارٹ ہے۔ فرمایا ان انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، بے شک ہم نے اتاری طرف تیری کتاب یعنی قرآن پاک ساتھ حق کے، جو کہ مکمل جو ہے پورے طور پر سچائیاں لیے ہوئے ہیں، لتحکم بین الناس، تاکہ حکم کرے تو درمیان ان لوگوں کے، تاکہ تمہیں فیصلہ کرنے میں کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ یہ قرآن پاک جو ہے تیرے لیے جو ہے فیصلہ کرنے کے لیے، جو ہے ٹھیک ٹھیک فیصلے کے لیے راہ حق ہے قرآن پاک۔ بیما اور اللہ، ساتھ اس چیز کے دکھلاتا ہے تجھ کو اللہ، ولا تکن للخائنین حسیما، اور مت ہو خیانت کرنے والوں کی طرف سے جھگڑنے والا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھلا دیتا ہے اور تم جو ہے خیانت کرنے والے دغا باز لوگوں کی طرف مت جو ہے جھگڑا کرنے والا ہو۔ واستغفر اللہ، اور بخشش مانگ اللہ سے، ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تو ہے بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ واقعہ ہے اس طرح کا یعنی فرمایا کہ شریعت کے قواعد کے مطابق فیصلہ کرو جیسے اللہ نے تجھ کو دکھلایا، یعنی وحی بھیج کر یا کسی اور طریقے سے آپ کو سمجھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ اراک اللہ عن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، آپ کی رائے اللہ کے سمجھانے سے ٹھیک ہوتی تھی، اس لیے آپ کا فیصلہ واجب الاتباع ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ منصب کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان آیات کی شان نزول کے تحت جو ہے عطا نے لکھا کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص بشیر بن ابیرک تھا۔ اس نے ایک یہاں جو تامہ تھا، اس نے ایک انصاری کی زرہ جو ہے چرا لی اور اسے ایک یہودی کے گھر میں پھینک دیا۔ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا کہ بنی ابیرک کے یہاں تامہ اور اس کے بھائیوں نے یہ زرہ جو ہے چوری کر کے میرے گھر میں پھینک دی۔ جب بنی ظفر کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے آپس میں صلاح مشورہ کر کے ایکا کر لیا اور پھر شور مچاتے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے کہ یہودی جھوٹا ہے اور زیرہ اسی نے چرائی ہے، اور تامہ اور اس کے بھائی اس الزام سے بری ہیں۔ قریب تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی کے خلاف فیصلہ صادر فرما دیتے اور بنی ابیرک پر الزام رکھنے پر اسے سرزنش بھی کرتے کہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ نے یہ آیت
नाज़िल फरमा दी। आयत में दगाबाज लोगों से मुराद तामा और उसके भाई हैं, यानी आप इनकी हमायत ना करें। असल में यही मुजरम है। असल लोग यही जो है मुजरम है, और काफिर ज़िम्मी का माल भी जो है मुसलमानों के माल की तरह महफूज है। यानी आपने जो बनी अबेरिक जो है था या तामा को बरी और यहूदी को मुजरम करार देने का इरादा भी किया ही था। इस पर अल्लाह सुबहानल्लाहु ताला ने ये आयात नाज़िल फरमाई और कहा कि इस्तग़फ़ार कीजिए। अंबिया को बावजूद मासूम होने जो है इस्तग़फ़ार का हुक्म जो है इनके दर्जात बढ़ाने के लिए दिया जाता है। इन गुनाहगारों के लिए या ये भी है कि इन गुनाहगारों से अल्लाह ताला से माफ़ी मांगिए। फिर आगे फरमाया वला तुजादिल अनिल लज़ीना यख्तनून अनफुसहुम, और मत झगड़ तू उन लोगों से उन लोगों की तरफ से कि ख़यानत करते हैं जानों अपनियों पर। बेशक अल्लाह ताला नहीं दोस्त रखता उस शख्स को कि है ख़यानत करने वाला गुनाहगार। आज हम भी माशरती पहलू लें तो कौन शख्स जो है ईमानदार है, कौन नहीं ख़यानत दगाबाजियाँ करता, फ़रेबकारियाँ करता, उसे ये नहीं मालूम मकारियाँ करता कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन, के तुम मकर करते हो तो अल्लाह का मकर जो है डाढ़ा है। तो ये जो है इससे ये माशरती अखलाकी जो है बुराई है, ये भी हर तीसरे अफराद में है। तो इससे जो है हमें अपनी ज़िंदगियों से फ़रेबकारियाँ, दगाबाजियाँ और जो है किसी को तकलीफ़ देना, फ़रेबकारियाँ करके झूठ बोल कर बयानबाजियों से, तो ये हमें अपनी ज़िंदगियों को इससे पाक कर लेना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमा दिया इन्नल्लाह ला युहिब्बु, कि मैं दोस्त नहीं रखता उन लोगों को जो कि ख़यानत करते हैं, दगाबाजियाँ करते हैं, गुनाह करते हैं, बदकार हैं, मैं उनको पसंद नहीं करता। यस्तहफूना मिनन्नासी वला यस्तहफूना मिनल्लाही, और छुपते हैं लोगों से और नहीं छुप सकते मिनल्लाही अल्लाह से, वाहुवा माहुम, और वो साथ उनके हैं, इस युबय्यितूना, जिस वक्त के सरगोशियाँ करते हैं, माला यर्जा मिनल कौली, उस चीज़ की कि नहीं पसंद करता अल्लाह बास से। वकान अल्लाहु बिमा यामलूना महीता, और है अल्लाह ताला साथ उस चीज़ के करते हैं घेरने वाला। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि ये समझते हैं कि हम रात को सरगोशियाँ करके कानों में जो है खिलाफ जो है दगाबाजियाँ, फ़रेबकारियाँ, मकारियाँ करके जो है अल्लाह से छुप जाएंगे। ये अल्लाह से नहीं छुप सकते। अल्लाह ताला इनके हर एक बात और हर एक हरकत को देखता है और सुनता है। और जो तजवीज़ करते हैं, सरगोशियाँ करते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी नहीं होता। और अल्लाह ताला जो है के इल्म में है सब कुछ, जो है जो दुनिया और जो आसमान और ज़मीन में हो रहा है, अमल कर रहे हैं। हाँ अंतुम हाउलाई जादलतुम अनुम फिल हयात दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामा। हाँ तुम वो लोग हो कि झगड़े किए तुमने उनकी तरफ से भी जिंदगानी दुनिया के, ये जो उनके हमायती थे साथ चोर के जो है और उसकी कौम की तरफ से होकर जो आए चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए,
تو فرمایا کہ پس جو کوئی جھگڑے گا اللہ تعالیٰ سے ان کی طرف سے تو دنیا میں، تو پھر یہ قیامت والے دن کون جھگڑے گا ان کی طرف سے، یا کون شخص ہوگا اوپر ان کے کارساز۔ پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا میں تو تم جو ہے چور اس کی قوم کی طرف سے ہو کر آگے جس چند روزہ زندگی کے لیے، تو پھر یہ کہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کون جھگڑے گا ان کی طرف سے، یا کون ان کا وکیل بنے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ مَن يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی کام کرے برا یا ظلم کرے جان اپنی پر، پھر بخشش مانگ لے اللہ سے، پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی تعلیم فرما دی کہ جو کوئی زندگی میں برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کر بیٹھے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ سے فوری جو ہے اس کی معافی مانگ لے اللہ سے رو کر، تو پھر اللہ کو وہ بخشنے والا رحم کرنے والا پائے گا۔ وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور جو کوئی جو ہے کمائے گناہ بس سوائس کے نہیں کماتا ہے اوپر ذات جان اپنی کے، اور ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو کوئی گناہ کرتا ہے تو وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے، کسی کا جو ہے وہ نقصان نہیں کرتا، وہ اپنا ہی جو ہے اعمال نامہ برا برتا ہے جو اسے بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، اور جو کوئی کمائے کچھ خطا یا گناہ پھر تہمت لگا دے ساتھ اس کے بے گناہ کو، پس تحقیق اٹھا لیا اس نے بہتان اور گناہ ظاہر۔ فرمایا کہ جو کوئی خطا صغیرہ یا گناہ کبیرہ کر لے پھر ایک بے قصور پر اس کا الزام تھوپ دے، جیسے تاما نے کیا، یہاں جو ہے تاما یہاں دو شخصوں کا نام لیا گیا ہے، تاما یا بشیر بن ابیرک نے کیا، تو اس نے جو ہے طوفان جو ہے اٹھا لیا اور کھلا گناہ جو ہے سر پر لے لیا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ کا اوپر تیرے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رحمت اس کی، البتہ قصد کیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے یہ کہ بہکا دے میں تجھ کو، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں بہکامیں گے مگر یہ جو ہے فرمایا کہ نہیں بہکا سکیں گے مگر جانو اپنیوں کو، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور نہیں ضرر پہنچا سکیں گے تجھ کو کچھ، وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اتاری اللہ نے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اوپر تیرے کتاب یعنی قرآن شریف، وَالْحِکْمَةَ، اور حکمت یعنی حدیث شریف، جو کہ قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کی فرمان ہے، باتیں ہیں، اور جو حکمت ہے حدیث شریف ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، جو انہوں نے قرآن میں صرف جو ہے نماز کا حکم ہوا انہوں نے عمل کر کے جو دکھایا وہ حدیث شریف ہے، تو اس لیے یہ لازم و ملزوم ہے قرآن پاک اور حدیث شریف، کتاب و حکمت، یہ لازم و ملزوم ہے۔ تو اس میں جو ہے نماز کا حالی حکم اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا بتایا، تو اس لیے یہ جو ہے لازم و ملزوم ہے قرآن پاک اللہ کی فرمان اور جو ہے حدیث شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ،
व आतिउल्लाह व आतिउर रसूल, और अतात करो अल्लाह की और रसूल, अतात करो जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कुरान की और जो है हदीस शरीफ की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस शक्ल में अतात जो है मुकम्मल होती है हदीस शरीफ पर जब हम अमल करेंगे, जो उनके फरमान हैं, जो उन्होंने अमल करके दिखाया। वह अल्लामा का मालम तकुल तालमु, और सिखलाया तुझको जो कुछ के ना था तू जानता। और काना फजलुल्लाही अलैका अजीमा, और है फजल अल्लाह का ऊपर तेरे बड़ा, अल्लाह ताला का तुम पर बड़ा फजल है, इसीलिए अल्लाह ताला ने तुझे जो है हर बड़ी जो है से बचा लिया। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें मुलव्वस करने लगे थे दगाबाजी ख़यानत में, दगाबाजी में, तो अपने झगड़ों में जो है शामिल करने लगे थे, तो ख़यानत और दगाबाजी की तरफ, तो अल्लाह ताला ने कुरान आयतें भेज कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतला दी कि असल हकीकत क्या है, कौन चोर है और किस पर इल्ज़ाम यहूदी को धरा गया है। देखिए उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौर में यहूदी भी अगर फजादी बनकर आता था तो वो भी इंसाफ लेकर लौटता था। सदके जाएं ऐसे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो दरूद भेजिए। ये जो है दिन है, बड़े मुबारक दिन है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मुबारक बरकतों रहमतों वाला ये महीना है। इसमें जितना भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा जाए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तसर और दरूद इब्राहिमी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। जो एक दफ़ा जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजेगा उस पर 10 रहमतें की जाएंगी और जो है 10 गुनाह जो है मिटा दिए जाएंगे और जो है उसकी जो है नेकियों में जो है इजाफा कर दिया जाएगा, बढ़ावा कर दिया जाएगा। तो क्यों ना हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह ताला ने जो है दरूद भेजा, फरिश्तों ने दरूद भेजा, और मुसलमान जो है क्यों ना जो है अपनी ज़बानों को तर रखें इस दरूद शरीफ से, ताकि हमारी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक भी अदा हो, ऐसे नबी का जिसने जो है आखिरी लम्हों में भी यही जो है अपनी उम्मत की जो है फिक्र रखी, मेरी जो है उम्मत को तकलीफ़ ना देना, मुझे ही सारी इस वक्त दे देना, इतना ऐसा नबी। तो हमें भी जो है ऐसे नबी का हक अदा करना चाहिए। तलावत कुरान पाक जो पैगाम वो लाए, अल्लाह ताला का खुद अपनी ज़िंदगियों में अवलियत देकर जो है शामिल करना चाहिए और अपने बच्चों की ज़िंदगियों में भी जो है इस कुरान पाक को जो है जारो सारी करें, ताकि हमें जो है कुछ हक अदा हो जाए। चरागा अपने इस कुरान पाक की तिलावत से दिलों को चरागा कीजिए,
اس درود پاک سے اپنے دلوں کو چراغاں کیجیے۔ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز کا مراز شریف پہ تو تحفہ لے کر آئے، نمازوں کا اس کو جو ہے اپنی زندگیوں کو پابند کیجیے، نماز کا اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو جو ہے اس طرف نماز کی طرف مائل کیجیے، تاکہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان جو پیغام لے کر آئے اس قرآن کا، نماز کا، تو وہ حق ادا ہو۔ تو یہ سارے جو ہے فریضے ہمیں جو ہے ادا کرنے ہیں، تو تبھی ہم جو ہے کچھ نہ کچھ اپنے نبی کا جو ہے جو وہ اسلام کا پیغام لے کر آئے، کچھ حق ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ حق ہم اپنے گھروں میں ادا کرتے رہیں، دائیں بائیں بھی جو ہے بھلائیاں پھیلاتے رہیں، امر نیکیوں کا حکم کرتے رہیں اور برائیوں سے روکتے رہیں۔ تو ہم جو ہے اس جو ہے حق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے بنتا ہے کہ ہم ان پر جو ہے درود بھیجیں، اور زیادہ سے زیادہ ہم ان دنوں میں اپنی زبانیں اسی سے تار رکھیں، تاکہ ہم جو ہے رحمت و فضل اور برکتوں کی منازل ہم بھی طے کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بھی ہم بلند کرتے رہیں۔ یہ درود شریف جو ہے ان دنوں میں جو ہے تار رکھیں اپنی زبانیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی پیدائش کا جو ہے خوشی منائی روزہ رکھ کر سوموار کا، تو 7 جمعرات کا ملا لیا، اکیلا نہ رکھا، 7 جمعرات کا ملا لیا، ساری زندگی 2 روزے رکھے۔ تو یہ عمل انہوں نے یہ چھوڑا ہے، یہ عمل چھوڑا ہے، یہ درود شریف جو ہے یہ ان کا حق بنتا ہے درجات کے لیے، نہ کہ یہ چھوٹی بے وقت چیزیں جو ہے یہ کھانے، حلوے، منڈے، یہ ان کا جو ہے یہ درجات بلند کرنے والی باتیں نہیں ہیں۔ یہ تو ہم انہیں اپنے ہی لیول میں ملا لیتے ہیں، ان کا درجہ ہم گھٹا دیتے ہیں یہ حلوے منڈے بانٹ کر۔ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھوکے برداشت کی، ان کے کنبے قبیلے نے بھوکے برداشت کی تھی، تو ہم بہت امیر ہیں، ہم حلوے بنٹے بانٹ سکتے ہیں؟ تو یہ جو کیک کاٹنے کس کی جو ہے یہ اس اسلام نے جو ہے اس سے منع کیا ہے، فضول خرچی سے، اس سے کسی بیمار کی عیادت کر لی جائے تو بہترین عمل ہے، اس کو مٹھی بھر دی جائے چھپا کر تو بہترین عمل ہے۔ آس پاس بیٹیاں جو ہے بیٹھی ہوئی ہیں، بوڑھی ہو رہی ہیں جہیزوں کے انتظار میں، ان کے گھر خفیہ ڈال دیا جائے جو ہے منی جو ہے ڈال دی جائے، روپیہ پیسہ خفیہ انداز میں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کے لیے بہترین عمل ہے۔ کسی کا بچہ جو ہے پڑھنے سے کوئی اپنا بچہ پڑھانے سے معذور ہے، فیس اس کی ادا نہیں کر سکتا، اس کی جو ہے پکڑ لیں تعلیم کا سلسلہ، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کا بہترین عمل ہے۔ آس پاس پڑوس میں غریب ہے، کھانے کو کچھ نہیں، کاروبار نہیں چلتے، انہیں جو ہے راشن ڈال دیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی بہترین عمل ہے۔ ہاں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے تحت
میں نے آپ کو جو ہے راہ ہدایت قرآن و حدیث کے مطابق جو ہے آپ کے دل چراغاں کرنے کے لیے جو ہے ڈال دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہی جو ہے ہدایت دینے والا ہے، ہمارا کام ہے بتا دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کی توفیق دے۔ جو اصل دین ہے، جو درجات ہیں، ان کے درجات نہ گھٹائیے، یہ چیزیں ناقص پکا پکا کر یہ ان کا درجہ نہیں ہے، ان کے درجات بہت بلند ہے۔ درود شریف پڑھیے، ان کے درجات بلند کیجیے، بچوں کو نماز کا عادی بنائیے، قرآن پاک اور قرآن و نعت شریف اپنے گھروں میں لگائیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج سے دل میں عہد کر لیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی ہے پیدائش کی، ان کی پیدائش کی خوشی میں کوئی بھی اچھا عمل کما لیں تو یہ جو ہے صدقہ جاری ہے، بہترین عمل ہے، درجات ان کے بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ ناقص چیزیں جو ہے ان کے شان نہیں ہے، خدا را ان سے اپنے قدم نکال لیجئے۔ تو آئیے اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں، بہت لمبا درس ہو گیا۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ، اور خبر لی پرند جانوروں کی، پس کہا فقال مالی جا، پس کہا کیا ہے مجھ کو، لا اری الہدہد، کہ نہیں دیکھتا میں ہدہد کو، امکان من الغائبین، یا ہے وہ غائبوں سے، لاعذبنہ، البتہ عذاب کروں گا میں اس کو، عذابا شدیدا، عذاب سخت، اولا اذبحنہ، یا ذبح کروں گا میں اس کو، اولا یاتینی، یا لے آئے گا میرے پاس، بھی سلطان مبین، دلیل ظاہر۔ فمکث غیر پس دیر کی اس نے تھوڑی سی، غیر بعیدن تھوڑی سی، فقال پس کہا، فمکث غیر بعیدن پس دیر کی اس نے تھوڑی سی، ہدہد نے یعنی، فقال پس کہا ہدہد نے، اخذت، کہ احاطہ کیا میں نے اس جگہ کا، بما لم تحط بہ، کہ نہ احاطہ کیا تھا جو تم نے ساتھ اس کے، تمہارے علم میں بھی نہیں جو مجھے بات معلوم ہوئی ہے، وجیتک، اور لایا ہوں میں تیرے پاس، من سباء، ملک سبا سے، بنبأ یقین، جو ہے خبر جو ہے یقینی تحقیق کی، انی وجدت امرأۃ، بے شک میں نے پایا ایک عورت کو، تملکہم، کہ بادشاہی کرتی ہے ان کی، وَأُوتِیَتْ، اور دی گئی ہے، من کل شیء، ہر ایک چیز سے، وَلَہا، اور واسع اس کے ہے، عرش عظیم، تخت بڑا، وجدتہ، اور پایا میں نے اس کو، وقومہا، اور قوم اس کی کو، یسجدون، سجدہ کرتے ہیں، للشمس، واسع سورج کے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، وزین، اور زینت دی ہے، لہم الشیطان، واسع ان کے شیطان نے، اعمالہم، عملوں ان کو، فصداہم، پس بند کیا ان کو، عن السبیل، راہ اللہ کی سے،
فہم لا یہتدون، پس وہ نہیں راہ پاتے۔ اللہ یسجدو، یہ کہ نہ سجدہ کریں، للہ الذی، واسع اللہ کے، یخرج الحبا، وہ جو نکالتا ہے چھپی چیزوں کو، فی السماواتی، بیچ آسمانوں کے، والارضی، اور بھی زمین کے، ویعلم، اور جانتا ہے، ما تخفون، جو کچھ کا چھپاتے ہو تم، وما تعلنون، اور جو کچھ کا ظاہر کرتے ہو تم۔ اللہ لا الہ، اللہ تعالیٰ تو نہیں کوئی معبود، الا ہوا رب العرش العظیم، مگر وہ جو ہے رب ہے عرش عظیم کا۔ سمینا وطانا، سجدہ کر لیجئے گا۔ کالا سننظر، کہا سلیمان علیہ السلام نے، اب دیکھیں گے ہم، اصدقتا، کہ سچ کہا تو نے، ام کنتا من الکاذبین، یہاں تو ہے جھوٹوں سے۔ اذهب، پس لے جا، اذهب، لے جا، بکتابی، لکھا میرا، ہاذا، یہ، فل کی ہی، پس ڈال دو، علیہم، طرف ان کی، ثم تولی عنہم، پھر آ ان کے پاس سے، فانظر، پس دیکھ، ماذا یرجعون، کیا جواب دیتے ہیں۔ قالت، کہا، یا ایہا الملأ، اے سردارو، جو ہے اس نے، جو ہے ملکہ سبا نے اپنے سرداروں سے، انی، القیا، بے شک ڈالی گئی ہے، علیہ، طرف میری، کتاب کریم، خط جو ہے جو عزت والا ہے، انہو، بے شک وہ، من سلیمان کی طرف سے ہے، وانہو، اور بے شک وہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ 7 نام اللہ بخشش کرنے والے مہربان کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی، یہ کہ مت سرکشی کرو، علیہ، اوپر میرے، واتونی مسلمین، اور چلے آؤ میرے پاس مسلمان ہو کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنا علما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہترین بنا دے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت بنا دے، اللہ اپنے ذکر و اذکار سے اللہ سینے منور فرما، اللہ زبانیں تر فرما، اللہ تو اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کے تحت ہماری زندگیاں اللہ خوشی راحت امان والیاں بنا دے، اللہ خوشی راحت امان والیاں بنا دے، اللہ تو یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا
ورحمنا 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 انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین فانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اللہ تو معافی پسند کرتا ہے، ہمیں معاف فرما. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تولج اللیل فی النہار تولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب ترزق من تشاء بغیر حساب. اللہ خیر الرازقین، اللہ خیر الرازقین. اچھے اچھے کھانوں سے ہماری جولیاں بھر دے اللہ، اچھے اچھے پہناووں سے دامن بھر دے اللہ، اچھے اچھے پھلوں سے کثرت سے ہمارے گھر پر جو ہے بھر دے اللہ. تو ہماری جو ہے زندگیاں منور فرما، صحت و تندرستیوں سے اللہ، صحت و تندرستیوں سے ہمیں مالا مال فرما اللہ. ہمارے مریضوں کو بھی صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما، ہمارے مریضوں کو بھی صحت و تندرستیوں سے مالا مال فرما اللہ. امن سلامتیاں دے اور برکت والیاں زندگیاں دے اللہ. تو کرم فرما اللہ، ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھ اللہ. بے ہدایتوں کو ہدایت نصیب فرما اللہ. بے نمازیوں کو نماز کا عادی بنا اللہ. تنگ دستیاں دور کر، خوشحالیاں کر دے ہمارے گھروں میں، لڑائی جھگڑے دور فرما اللہ. سکون دے دے ہمارے گھروں میں اللہ. رحم فرما دے، تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ. ہمارے گھر میں والوں کو اللہ مومنین بنا اللہ، مومنین بنا اللہ، نمازی بنا، مومنین بنا اللہ. تو اللہ حادثوں کے شر سے محفوظ رکھنا، کینے بغض سے محفوظ رکھنا. ہمارے دلوں میں اللہ وسعت عطا فرما، ہمارے دلوں میں وسعت عطا فرما اللہ. فریب کاریاں، مکاریاں، شیطانیاں، بتان بازیاں اللہ، یہی ہر گھر کا میں چل رہا ہے، یہی ڈرامے بازیاں چل رہی ہیں، یہی ٹریلر چل رہا ہے اللہ. ان سے محفوظ فرما اللہ. اپنے گھر والوں کے اللہ آنکھوں میں نمک ڈال کے شیطانیاں، مکاریاں، فریب کاریاں اور جو ہے بتان بازیاں چل رہی ہیں اللہ، ان سے ہماری زندگیاں پاک کر دے اللہ. ان سے ہماری زندگیاں پاک کر دے. انہیں معلوم نہیں ہم تباہی اور پستی کی طرف گر رہے ہیں اللہ. تو رحم فرما دے اللہ. ہمیں ان جو ہے غلط اخلاقیات ہیں ان سے ہماری زندگیاں پاک کر دے، تاکہ ہماری ادھر ہی زندگی گھر جنت کے نمونے بنے اللہ. رحم فرما دے اللہ. ہم اپنے بچوں پہ محنت کریں، دین کا علم دیں، قرآن ہم پڑھیں، اور جو ہے ہمارے بڑے قرآن ترجمے سے پڑھتے تھے اور ہمیں بھی علم دیتے تھے اللہ. ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ ایسی ہی ہدایت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ. ہمارے گھروں سے قرآن کی نعت شریف کی آوازیں آئیں اللہ. کرم فرما اللہ. ہمارے سینے منور فرما قرآن کی روشنیوں سے، ہمارے سینے منور فرما اور اس پر ہمیں بعمل بنا اللہ. تو کرم فرما دے اللہ. ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ. تو ہماری جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ. تو ہمارے پر کرم فرما اللہ. تو ہم پر اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اپنی رحمت کا سایہ رکھنا، اپنے بڑے فضل سے نوازے اللہ. تو اپنے بڑے فضل سے نوازے اللہ. مزوری مستحاجی سے دور رکھنا. تو ہماری زندگیوں کا مالک بن جا اللہ. تو زندگیوں کا مالک بن جا. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم. اللہ یہ بہت ہی بڑا اتحاد ہے تیرا اللہ، تیری کبریائی کا اللہ. تو اپنی کبریائی کی کرامتیں دکھا
تو ہم پر اپنا کرم فرما اللہ، جولیاں مرادوں سے بھر دے اللہ، تو قدرتوں والا ہے، تیری رحمت خزانے لامحدود ہے، تیرا کرم تیری طاقت تو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، جو کچھ ہمارے لیے بہترین ہے ہمیں عطا فرما اللہ، تو عطا فرما اللہ، تو جولیوں میں ڈال اور ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو صحت و سلامتیوں سے نواز اللہ، صحت و سلامتیوں سے نواز، رزق میں وسعت دے، ہر و برکت والا رزق دے، اور ہر و برکت والی زندگیوں کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہر و برکت کی زندگیوں کے ساتھ ذہنی قلبی سکون عطا فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش فرما، ربی رحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، انہیں اپنے زمین پہ شادمان رکھ اللہ، تو ظالموں کو اللہ فرشتے بھیج کے ان ظالموں سے نجات دے اللہ، عورتوں کو اللہ کیسے بے حرمتی کرتے ہیں اللہ، تو رحم فرما فلسطین اللہ، ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل آسانیاں فرما اور آسانیاں بانٹنے والا بنا، ہماری اولاد کو نیک بنا اللہ، دین کا عالم بنا، دین کا فاضل بنا، ہمارے گھروں سے قرآن کی نعت شریف کی آوازیں آئیں، تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو اللہ، تو کامیابیاں کامرانیاں دے اللہ، قدم قدم پہ احسانیاں کر اللہ، کامیابیاں ان کے قدم چومے رب، انا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللہ، پردیسیوں کو اپنے زمانے میں رکھنا اللہ، آل الاس میں سلامتیاں دینا اللہ، سمیت ہر سلامتی والیاں زندگیاں دینا، ہر برکت والیاں زندگیاں اللہ، وہ بچیاں دی ہیں انہیں نیک بنانا، ان کے نیک سبب بنانا اللہ، بے اولادوں کو نسل اولاد سے نوازے، جو اولاد کی خوش رکھتے ہیں صلی اللہ سے اللہ، رحم فرما دے، پاکستان پر رحم فرما اللہ، اس کی خوشحالیاں ترقیاں دے، آرمی کے جوانوں کو تحفہ سے فرما، نصرت و فتح عطا فرما اللہ، تو رحم فرما دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اپنے دامن جو ہے ان خوبصورت موتیوں کی رحمتوں برکتوں سے بھر لیجیے، دامن بھر لیجیے، منور کر لیجیے، اپنے سینے جو ہے چراگاہ کر لیجیے، اس درود پاک سے اپنے دلوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین برحمتک یا ارحم الراحمین إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما